زہر کا اثر جو ہے وہ آپ کے جسم اطہر پہ طاری ہوتا تھا، اس کی تکلیف آپ برداشت کرتے تھے. اور جس سال کہ آپ کا وصال ہوا اس سال فرمایا وصال سے کچھ دن پہلے کہ اے عائشہ ہر سال مجھے یہ زہر تنگ کرتا رہا اور اب اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا، اور پھر اسی زہر کے اثر سے آپ کا وصال ہو گیا. تو یہ ہوا. اور ایسا کیوں ہوا اور اللہ نے اتنا کیوں ہونے دیا؟ وہ چاہتا تو یہ بھی نہ ہونے دیتا. اور ایک لقمہ لینے سے پہلے ہی اس کھانے میں سے آواز آ جاتی کہ آپ مجھے مت کھائیے، یا کوئی فرشتہ آ جاتا کہ یا رسول اللہ اس کو مت کھائیے. مگر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا اثر کچھ آپ کے جسم اقدس پہ جانے دیا گیا. اور وہ اس لیے کیا گیا کہ زہر وغیرہ کے اثر سے جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، یعنی کسی خفیہ سبب سے موت واقع ہوتی ہے، تو اس پر ایک شہادت مرتب ہوتی ہے جس کو شہادت سری کہتے ہیں. ایک شہادت ہوتی ہے جہری. وہ شہادت اس وقت ہوتی ہے جب دشمن سے لڑتے ہوئے کسی آلے کی وجہ سے، تلوار وغیرہ کی وجہ سے زخم آئے، جسم کا کوئی حصہ کٹ پھٹ جائے اور پھر انسان جاں بحق ہو جائے. تو ایک شہادت میدان جنگ میں ہوتی ہے، تو وہ شہادت جہری ہوتی ہے. اور ایک شہادت سری ہوتی ہے، وہ کسی خفیہ سبب سے ہوتی ہے، جیسے زہر وغیرہ کا اثر. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کے حبیب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں شہادتوں کا مقام حاصل ہو. شہادت جہری کا مرتبہ بھی آپ کو ملے اور شہادت سری کا بھی آپ کو مقام حاصل ہو. تو شہادت سری کے مرتبے پر پہنچانے کے لیے وہ زہر کا ایک آدھ لقمہ آپ کے اندر جانے دیا گیا، اور پھر وہ ہر سال عود کرتا رہا، اور پھر اسی کے اثر سے آپ کا وصال ہوا. یہ شہادت سری آپ کی واقع ہو گئی. مگر تاخیر سے یہ معاملہ ہوا، اس وقت نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اللہ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا. اور اسی طریقے سے شہادت جہری جو ہوتی ہے اس کے بھی سارے ارکان پورے ہوئے ہیں، وہ بھی ہونے دیے گئے. میدان جنگ میں خاص طور پہ احد میں آپ کو بڑی چوٹیں آئی ہیں، بڑے زخم لگے، اور جسم اقدس کا ایک حصہ شہید بھی ہوا. آپ کا دندان مبارک تھوڑا سا جھڑ گیا، خود کی کڑیاں چہرے میں گڑ گئیں، اور خون کا فوارہ بھی بہا. یہ سارے ارکان جو ہیں شہادت جاری کے ہیں، لیکن وصال نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی آپ پر دست درازی نہیں کر سکتا اس طرح کہ آپ کی جان لے لے. تو آپ کی جان کی حفاظت تھی، اس لیے اس وقت شہادت واقع نہیں ہوئی. مگر شہادت کے جو اسباب تھے، جہری شہادت کے اسباب، وہ سب پورے ہوئے. جیسے یہاں سری شہادت کا سبب پورا ہوا، ایسے ہی وہاں جہری جو شہادت ہے اس کے بھی اسباب پورے ہوئے. اور جب سارے اسباب پورے ہو گئے تو پھر جب آپ کا وصال ہوا تو اللہ نے دونوں شہادتوں کا مقام آپ کے اندر جمع فرما دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اعظم ہیں. شہید اعظم ہیں آپ. بظاہر آپ طبعی طور پر وصال فرما کے گئے دنیا سے، لیکن آپ کو مقام شہادت حاصل ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ امت میں جو شہادت کا درجہ بٹے گا، اور امت میں جب آپ کے غلام اس مقام پہ پہنچیں گے، تو یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ امت کا پیغمبر اس مقام پر پہلے فائز نہ ہو. پہلے تو پیغمبر کو فائز کیا جاتا ہے، پھر اس کے صدقے میں غلاموں کو وہ اس سے حصہ ملتا ہے. اگر حضور کو مقام شہادت میسر نہ آتا تو قیامت تک کوئی شہید نہ کہلاتا. اسی لیے امت میں شہادت کے مرتبے تقسیم ہوئے کہ حضور کی ذات بھی دونوں چیزیں جمع ہوئی. تو شہادت سری کا مقام بھی آپ کو حاصل ہے اور شہادت جہری کا مقام بھی حاصل ہے. اور شہادت میں ایک چیز اور ضروری ہے، جیسا کہ تمام اعمال کے لیے ضروری ہے، اسی طرح شہادت میں بھی ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی نیت. نیت بھی ضروری ہے کہ ایک انسان کی نیت ہو کہ میں خدا کی راہ میں مارا جاؤں. جس کی نیت نہیں ہوگی وہ شہید نہیں کہلاتا. ہمارے یہاں عرف میں ہر اس قسم کے کیس میں لوگوں کو ہم شہید کہہ دیتے ہیں.
حادثات میں بھی کہہ دیتے ہیں، دیگر ایسے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اسباب تو ہوتے ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں کہ جو فلاں فلاں بیماری میں یا اس طرح کے حادثے میں مارا جائے وہ شہید ہے، مگر نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ تو نیتوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ظاہری لحاظ سے ان کو شہید کہا جاتا ہے، مگر کون شہید ہے اور کون نہیں اللہ جانتا ہے۔ تو نیت ہوگی تو شہادت پاتے ہیں، نیت نہیں ہوگی تو نہیں۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت کے معاملے میں اگر دیکھیں احادیث کو اور حدیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ نیت نہ ہو؟ بخاری شریف میں یہ دعا موجود ہے، آپ کی یہ خواہش موجود ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو اس طرح ارشاد فرمایا، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا۔ نیت بھی ایسی، سبحان اللہ، کہ میری تو خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، یعنی بار بار راہ خدا میں مارا جاؤں، بار بار جان اپنی پیش کروں اللہ کی راہ میں اور بار بار زندہ کیا جاؤں۔ یہ نیت تھی، نیت ہی نہیں پوری خواہش تھی، پوری آرزو تھی، پوری تمنا تھی جس کا اظہار فرمایا آپ نے۔ اور پھر آخری جو کلمہ ہے وہ یہ نہیں کہ ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، بلکہ ثم اقتل اس پہ ختم کیا کہ پھر مارا جاؤں۔ تو اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کی خواہش یہ موجود ہے۔ تو لہذا نیت بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، آرزو بھی ہے، چاہت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد شہادت سری اور جہری، اس کے تمام ارکان بھی جمع ہو گئے۔ تو اس لیے آپ دنیا میں جس طرح ہر نیکی اور ہر مرتبے میں سب کے سردار ہیں، اسی طرح شہادت کے مقام پر بھی سارے شہیدوں کے سردار آپ ہیں، سید الانبیاء آپ ہیں، سید المرسلین آپ ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تفصیل میں اس حوالے سے میں نے بیان کر دی۔